خلیج کے بارشی سسٹم نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے۔ موسلادھار بارش سے گوادر، پسنی، خزدار، چاغی، خاران اور قلات میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خلیج کے بارشی سسٹم میں بلوچستان میں تباہی مچا دی۔ 3 دن مسلسل بارش کے بعد ایران کے راستے بلوچستان میں بادلوں کی نئے اسپیل کی انٹری۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، مستونگ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ گوادر، پسنی، جیونی سمیت مکران ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے سبب گوادر کے نجی اسکول بند ہیں۔ پشین میں حمید آباد کا حفاظتی بند ریلے میں بہہ گیا، جبکہ ڈب خانزئی کا پل بھی متاثر ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 32 افراد جاں بحق اور 41 زخمی ہو گئے۔ 160 مکانات مکمل تباہ، جبکہ 1210 کو جزوی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج رات اور کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی بارش متوقع ہے، جبکہ شہر قائد میں آج موسم جزوی ابرآلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے 18 سے 21 اپریل تک پنجاب بھر میں تیز بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں آج بادل رہیں گے، کل بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر یو اے ای میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی، راس الخیمہ سمیت مختلف علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ خبردار، ہوشیار۔ لاہور کے مال روڈ پر ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ بند ہے۔ حکومت کا اہم شاہراہوں پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر موٹر سائیکل سوار کو 2000 روپے جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ لاہور کے مال روڈ پر ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ بند ہے۔ حکومت کا اہم شاہراہوں پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ 2000 روپے جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت مرکز کی اپ گریڈیشن ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کے ارکان اسمبلی سے ملاقات۔ روٹی کی قیمت کی نگرانی کا ٹاسک بھی دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت مرکز کی اپ گریڈیشن ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صحت انفراسٹرکچر سے متعلق فلاحی منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، سڑکوں اور اسپتالوں کی تعمیر اور بحالی پروجیکٹس میں شفافیت کو مد نظر رکھا جائے۔ عوامی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا خود جائزہ لوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ لاہور ایکسپریس وے کے اطراف میں 1 لاکھ درخت لگانے کی ہدایت کی۔ SL3 کی جلد از جلد تکمیل کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مختلف اضلاع کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی، جس میں عوامی مسائل، ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ 3 ماہ میں لاہور کی گلیاں، بازار کی تعمیر و بحالی، اسٹریٹ لائٹس فراہمی اور نکاسی آب کے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اوکاڑا میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا نوٹس لے کر انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ پاک فوج نے ٹاپ سٹی سکینڈل میں فیض حمید کے خلاف انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی معاملے کی مکمل چھان بین کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رجوع کا کہا تھا۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا سے مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، پاک فوج کے سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آج آرمی چیف نے اپروول دے دی ہے کہ ٹاپ سٹی اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے معاملات میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں 184(3) کے تحت خود کوئی ایکشن نہیں لیتا، میں صرف یہ کہتا ہوں درخواست گزار کو کہ وہ وزارت دفاع سے کرے رابطہ، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے بڑے اہم ادارے کے اپنی ریپوٹیشن کا ایشو ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود کریں۔ تو درخواست گزار نے وزارت دفاع سے رجوع کیا اور وزارت دفاع کی جو باتیں لکھ کے وہاں پہنچی GHQ میں اور پھر سپریم کورٹ کی جو انسٹرکشن تھی اس پہ بڑے طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف باقاعدہ انکوائری کی جائے اور پاک فوج کا جو اپنا میکینزم ہے اس کے تحت یہ سخت انکوائری ہوگی، چونکہ جب شواہد دیکھ لیے جاتے ہیں کہ ایسے ہیں
کہ جس میں انکوائری بنتی ہے، معاملات میں گڑبڑ ہے تو GHQ نے اس کی پھر اپروول دی ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے باضابطہ طور پہ انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں باقاعدہ ان کو بلایا بھی جائے گا، ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی جو درخواست گزار کے الزامات ہیں اور جو لوگوں کے معاملات جس میں کروڑوں روپے کے معاملات ہیں غبن کے بھی، اور اس وقت بہت سٹوریاں چھپی تھی لیکن ایکشن نہیں ہوا تھا۔ تو اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک انسٹرکشن گئی، ادارے کی ریپوٹیشن کا معاملہ آیا تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے آج اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کی منظوری دے دی ہے کہ اس پہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان فوج کا کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پرائیویٹ معاملات میں ڈلج ہوئے جس سے پاک فوج کے اپنے ادارے پہ حرف آیا، تو آج یہ اب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اطلاعات پنجاب آمنے سامنے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہا کہ دوسرے صوبے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کی نقل کرتے ہیں۔ ہم نے روٹی بڑی سستی کی ہے، 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو مدرامت کرا کے دکھاؤں گا، اور اگر نہیں کرا سکوں گا میں کرسی چھوڑوں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں، نیچے گراؤنڈ پہ ہونا اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں، اس کو اگر آپ کاپی کر رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے اس کے اوپر۔ اگر آپ کو پہلی دفعہ آپ کے پاس 10 سال حکومت رہی ہے KPK کی بھی، آپ کو اگر نہیں یاد آیا کہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے، اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے یقین آپ کو یہ یاد کرا دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ مریم نواز کے بارے میں میں کیا کہوں، ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے، سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے، ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے۔ اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے، ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے، اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں، باتوں کی بچا نہیں ہے ان کے پاس۔ میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو۔ دوسروں کو کہنے کی بجائے گنڈا پور صاحب ذرا خود جو ہے وہ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں۔ ٹک ٹاکر تو وہ خود ہیں، حلیہ بھی ان کا ٹک ٹاکروں والا ہے، وزیر اعلیٰ والا تو ہے بھی نہیں، اور حرکتیں بھی ان کی وہی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کسی نے ان سے پیسے تو نہیں لیے، نہ ان کو جو ہے انہوں نے کوئی رمضان پیکیج اناؤنس کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری منصوبوں میں تاخیر ناقابل برداشت ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنا ہے، پرانے طریقوں پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری منصوبوں میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ نیب کی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تفتیشی رپورٹ جمع۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے عدالت کا اختیار ہے وہ نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے۔ 2008 میں جب نواز شریف نے گاڑی خریدی تو وہ توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے سعودی عرب سے متعلق بیان سے اعلان لا تعلقی۔ ترجمان تحریک انصاف کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب سے متعلق شیر افضل مروت کے خیالات حقائق کے منافی ہیں جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بانی پی ٹی آئی سعودی عرب کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا موقف ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی قیادت اور کارکنان کی تائید حاصل نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بلوچستان میں اپوزیشن کے جلسے کو ناکام قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ کابینہ اجلاس میں فیض آباد دھرنا کمیشن پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ عطا تارڑ کا جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کو میڈیا پر پارٹی فیصلوں سے اختلاف نہ کرنے کا مشورہ۔ بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا، وہ ناکام جلسہ رہا کہ وہ سٹیج سے اوپر وائٹ شاٹ نہیں لے سکا کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں جاوید لطیف آج کل جو مختلف چینل پہ جا کے انٹرویوز دیتے ہیں اور جس طرح کا ان کا لہجہ، وہ بیانیہ پی ٹی آئی کے قریب ترین بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں کیوں اس کی لائن لے رہے ہیں؟ دیکھیے آزادی اظہار رائے ہے اور جمہوریت کا حسن ہے، وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی، تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے۔
हुकूमत के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। कहा गया है कि हुकूमत के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस हवाले से वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुनशियात फरोश मुआशरे के दुश्मन हैं, उन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर सूबे भर पे मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक्साइज पुलिस ने कराची के इलाके लियारी में 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 250 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। डिगरी में मुल्क से मोहम्मद तईम पकड़ा गया, इससे 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि जामशोरों में गुटखा और कच्ची शराब बेचने वाले 3 मुनशियात फरोश पकड़े गए। सजावल पुलिस ने 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, उनसे 1545 ग्राम चर्स मिली। शर्जील मेमन का कहना है मुनशियात फरोश बास आ जाएं, उनके दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में सहूलियात फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। मॉडल स्कूल G93 को ऐसा खूबसूरत बनाया गया कि नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान कस्टम्स के ताउन से इदारे में सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। मजीद बताएंगे ज़ैगम नकवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी ने तालीमी इदारों के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स G93 में पाकिस्तान कस्टम के ताउन से इदारे को खूबसूरत बना दिया गया है। इदारे में जहां IT लैब को सहूलियात से आरास्ता किया गया है, वहीं लेबॉरेटरीज, क्लासरूम्स में दीगर जरूरी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो तालीम और तरक्की के रास्ते पर ना सिर्फ अक़वाम आलम में सर उठा के चलने की सलाहियत रखता है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने वाला मुल्क बन सकता है। मेंबर कस्टम डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने कहा, महदूद वसाइल के बावजूद इदारे में तमाम जदीद सहूलियात दी गई हैं। ये हमने सोचा कि इसके अंदर एक तो इसकी ओवरऑल लुक इम्प्रूव करें, इसको अट्रैक्टिव बनाएं क्लासरूम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेबॉरेटरी लैब हो, बिकॉज आजकल हर चीज़ द फ्यूचर इज़ AI। पाकिस्तान कस्टम के रजाकारों ने इदारे को खूबसूरत पेंटिंग से दिलकश बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से खसूसी लैब भी तैयार कर दी गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम सब ने पेंटिंग की थी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए। ये स्कूल काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। इदारे की प्रिंसिपल रुकैया परवीन ने सहूलियात की फराहमी पर तशक्कुर का इजहार किया है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोशिश है सीरीज में यंग खिलाड़ियों को मौका दें। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आसिम की जानिब से कहा गया कि कोशिश है सीरीज में यंग खिलाड़ियों को मौका दें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।